بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کے خواب، یہ بڑا مفصل باب ہے۔ میں اس میں سے چند روایتوں کا درس دوں گا اور اس سے در حقیقت اس چیز کو مؤکد کرنا مقصود ہے جو پچھلے معاملات میں زیر بحث رہی، جو پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں یا اپنے بعد میں آنے والے حالات بتائے ہیں یا قیامت کی علامتیں بتائی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سارے دین کے ذخیرے کو تدبر کے ساتھ دیکھنے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پیغمبروں کو اس طرح کے اخبار جو آگے کے متعلق ہیں وہ اخبار کے طور پر نہیں دیے جاتے بلکہ دکھایا جاتا ہے، یعنی مشاہدات کرائے جاتے ہیں۔ یہ مشاہدات بیداری میں بھی ہوتے ہیں، اس کی مثالیں ہیں، لیکن زیادہ تر رویا میں، خواب میں ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو صحیح روایتوں میں خواب بیان ہوئے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے، جس میں یہ وضاحت ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا یا اس کی کوئی تعبیر آپ نے بتائی ہے۔ اس کے برخلاف اس طرح کے واقعات رسول اللہ نے بیان کر دیے، یعنی جیسے دیکھا، جب بیان کر دیے ہیں تو لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ مشاہدات ہیں تو ان کی تعبیر کرنی ہوگی، یعنی تعبیر دونوں پہلوؤں سے ہوتی ہے۔ بعض ایسے رویا یا خواب ہوتے ہیں، اور ہمارے بھی ہوتے ہیں، جو بین ہی اسی طرح پیش آ جاتے ہیں، اور بعض میں تمثیل ہوتی ہے، یعنی چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ تو اس سے کچھ مثالیں سامنے آئیں گی۔ یہ چند روایتیں میں پڑھوں گا، اس کے بعد پھر کسی وقت اس پورے باب کا درس بھی دیں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 5328۔ عن نافع ان عبداللہ ابن عمر حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رانی فی المنام تصوق بالسواک فجذبنی رجلان احدہما اکبر من الآخر فناولت السواک الاصغر منہما فقیل لی کبر فدفعتہ الی الاکبر۔ ترجمہ ہے، نافع سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مسواک کر رہا ہوں، یعنی خواب میں اب مسواک کر رہا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ لیکن مسواک کیا کسی بعد میں آنے والی چیز کی خبر ہے؟ کیا یہ کسی چیز کی تمثیل ہے یا محض ایک واقعہ ہے جو دیکھ لیا؟ تو یہ دیکھیے آگے کیا بیان ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مسواک کر رہا ہوں، فجذبنی رجلان احدہما اکبر من الآخر، اسی اثناء میں دو لوگوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا، یعنی میں مسواک کر رہا ہوں تو دو لوگ ہیں، انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں وہ جو لوگ نظر آئے ہیں وہ شبیہ تو ہے لیکن وہ کوئی متعین اشخاص نہیں ہیں، یعنی جیسے مثلا آپ کہیں کہ میرے دو دوستوں نے جن کو میں جانتا ہوں اپنی طرف کھینچا، یا میرے والد نے اپنی طرف کھینچا، یا بھائی نے، کہتے ہیں کہ دو لوگوں نے۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ جو تصویر سی بنتی ہے وہ بڑی واضح نہیں ہوتی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک شبیہ سی ہے، افراد تو ہیں۔ دو لوگوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت بڑا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دی، یعنی دو تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ تو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ میں نے بڑے کی بجائے کھینچ دونوں رہے ہیں تو چھوٹے کو میں نے مسواک دی۔ تو مجھ سے کہا گیا، یعنی آواز آئی، بڑے کو دو۔ فدفعتہ الی الاکبر، چنانچہ میں نے بڑے کو دے دی۔ تو یہ اب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا رویا سنایا ہے. یہ آگے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے رویا ہیں جن میں رویا سنایا یعنی خواب سنایا اور تعبیر بھی کر دی کہ میں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے. یہاں آپ نے کوئی تعبیر نہیں کی، یعنی بس یہ خواب ہے جو روایتوں میں آ گیا ہے. مسلم کی روایت ہے کہ ایک موقع پر یہ سنایا خواب. میں نے اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے، آپ بھی سن لیجئے اور آپ بھی غور کیجئے. مقصد صرف اس طرح کی روایتوں کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ ایسے معاملات کس طرح ہوتے ہیں. یعنی ہر وقت وہ وحی نہیں آتی جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، بلکہ بہت سے واقعات ایسے ہی دکھا دیے جاتے ہیں اور ان کی ایک تعبیر ہوتی ہے. یہ جو سب سے بڑا رویا ہے جو رسول اللہ کو دکھایا گیا، جس میں یروشلم کا سفر رات میں رویا کے عالم میں ہوا، قرآن نے خود بتا دیا کہ رویا تھا. تو وہ کیا تھا؟ وہ تمثیل تھی اس بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بعد دو قوموں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یعنی ایک ابراہیم کی وہ نسل جو اسحاق سے ہوئی اور دوسری اسماعیل سے، دونوں کی امانت اب قیامت تک کے لیے آپ کے سپرد کر دی گئی ہے. تو یہ تمثیل تھی، لیکن یہ کہ اس کو اس طریقے سے دکھایا گیا وہ خود قرآن سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے اس پر لکھا ہے یہ غالباً. اب دیکھیے مسواک کیا چیز ہے، مسواک سے آپ تطہیر کرتے ہیں، یعنی صفائی کرتے ہیں. یہ غالباً اس بات کی تمثیل تھی کہ رسول اللہ تمثیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو امت مسلمہ وجود میں آئی ہے، ظاہر دعوت دی آپ نے، لوگ ایمان لے آئے تو ایک امت وجود میں آئی، اس کی تطہیر کی ضرورت پڑے گی آپ کے بعد. یعنی جو لوگ ایمان لے آئیں گے بہت بڑی تعداد میں، تو جیسے ہم صفائی کرتے ہیں اس کی تطہیر کی ضرورت پڑے گی. اس کی تطہیر آپ کی وفات کے بعد آپ کے دونوں قریبی ساتھیوں میں سے بڑے کے ذریعے سے ہوگی. یعنی اور ایسا ہی ہوا. یعنی جیسے ہی رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ارتداد کا اور مانعین زکوٰۃ کا ایک طوفانی فتنہ پیدا ہوا، اور ایسے معلوم ہوا کہ جیسے ساری بساط ہی الٹ گئی ہے. تو اس موقع پر دو جو بڑے لوگ ہیں اور دونوں رسول اللہ کے ساتھی ہیں اور دونوں کی بڑی حیثیت تھی، سیدنا صدیق اور سیدنا عمر. اس میں سے سیدنا عمر یہ خیال کر رہے تھے کہ نہیں، کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ معاملہ پھر ہمیں اسی طرح دعوت کے ذریعے سے دوبارہ سر کرنا ہے. لیکن سیدنا ابو بکر بالکل راضی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایک کھجور کی ٹہنی اور ایک اونٹ کو باندھنے کی رسی بھی اگر دینے سے انکار کریں گے تو میں کارروائی کروں گا، اور اگر تم سب لوگ میرا ساتھ چھوڑ دو گے تو تنہا لڑوں گا. تو ان کے اس عزم کے نتیجے میں وہ تطہیر ہو گئی اور معاملہ بالکل درست ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ اس میں مسواک، دانتوں کی صفائی، دو بڑے لوگ، دونوں میں سے چھوٹے کی بجائے، اور اس میں بھی بڑی معنویت ہے کہ بظاہر سیدنا عمر میں جو لیڈرشپ کے خصائص ہیں وہ بڑے نمایاں تھے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ خاموش طبع ہوتے ہیں اور بعض کے ہاں چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. تو حضور کا میلان ان کی جانب ہو سکتا ہے، باقی امت کا بھی ہوا، ان کو بھی فاروق اعظم کہتے ہیں ہم، لیکن اللہ کا فیصلہ وہی تھا اور وہی درست ہوا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ تعبیر صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. میں نے اپنا زاویہ نظر بیان کر دیا. اس کی کچھ اور مثالیں بہت دلچسپ آئیں گی.